محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسب معمول آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی ARYQTV کراچی کے اسٹوڈیوز سے آپ سے مخاطب ہے، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب شجاع الدین شیخ، ہم سب کے پسندیدہ مذہبی اسکالر. اصل میں یہ جو جملہ میری زبان سے نکلا نا کراچی کے اسٹوڈیو سے اور ARYQTV سے، تو آپ کو یاد ہوگا پچھلا پروگرام جو ہم جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے کر رہے تھے، اور یہ تھا کہ بھئی جو جدید ٹیکنالوجی اسے حاصل کریں، اس کے پازیٹیو پہلو یعنی مثبت جو اس کے اثرات ہیں اس کا فائدہ اٹھائیں، خوبیاں جو ہیں اس کی وہ اس پہ پابندی تو نہیں ہے. اور شجاع صاحب نے چلتے وقت جو بات کہی تھی وہ بڑی کمال کی تھی اور بہت اچھی تھی اور بڑی قابل فکر. میں نے اس پہ بڑا غور کیا اور اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، آپ سے شیئر کر رہا ہوں. یہ میری ذاتی رائے ہے کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ یہ ہو گئی ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں قرآن. گھوڑے کی پیٹھ پہ ان کے دن گزرتے تھے، وہ مسلح پہ آتے ہیں. آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہم مذہبی ہیں لیکن اب مسئلہ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے. پہلے ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے ہاتھ میں قرآن تھا، اب جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں تلوار کی جگہ تسبیح آ گئی ہے، اور ہم نے یہ سمجھا ہے کہ صرف ذکر کر کے جو ہے ہم دنیا کو فتح کر لیں گے. حالانکہ قرآن نے بھی یہ کہا کہ اپنے آپ کو دشمن کے مقابلے میں ہلکے ہو یا بھاری تیار رکھو. بالکل جو جدید ٹیکنالوجی ہے، جس دور کی یہ جو کمیونیکیشن ہو رہا ہے نا، میں جو آپ سے کیمرے پہ بات کروں، یہ بھی ایک ہتھیار ہے، یہ ٹول آف کمیونیکیشن ہے. اس کے ذریعے ساری دنیا پہ اپنا پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، تو اس کو اختیار کرنا چاہیے. اس میں کوئی حرج نہیں، یہ کوئی کفر نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ہم نے اصل میں اس طرف سے توجہ، جب تک مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرتے رہے، دنیا پر ان کا رعب قائم رہا، اور جب وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہوئے، انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، علم چھوڑ دیا، تو ظاہر ہے جس قوم کے پاس علم نہیں ہوتا وہ قوم پھر نیچے کی طرف ہی آتی، اوپر کی طرف نہیں آتی، تہذیبیں مٹ جاتی ہیں علم کے بغیر. تو شجاع صاحب نے جو قرآن کی آیتیں آخر میں ڈسکس کی تھیں، اس پہ بات کی تھی، مجھے یاد ہے چلتے وقت پروگرام میں، اس میں یہی تھا کہ اپنے آپ کو تیار رکھو آنے والے وقت کے لیے، تاکہ دشمن پر تمہارا رعب قائم رہے. ریکیپ کے لیے شجاع صاحب کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ بس الحمدللہ خیر و عافیت. وہ مجھے یاد آ گیا کہ صاحب وہ ہم تو جدید ٹیکنالوجی پہ بات کر رہے تھے اس وقت. بالکل صحیح، آپ کو یاد آیا، اور تھوڑا سا ریکیپ لے کے اس پر آتے ہیں انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ہم نے گزشتہ پروگرام میں علم نافع پر بھی کلام کیا، اور وہ حدیث مبارک کی دعا کہ اللہم انی اسألک علما نافعا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا سکھائی کہ اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں. اور دوسری اللہم انی اعوذ بک من علم لا تنفع، اے اللہ من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہیں دیتا. پھر ہم نے یہ بات بھی کی کہ بیان کرنے والا ہو تو علم بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اخلاص بھی ہونا چاہیے، قول و فعل کے تضاد سے بھی بچنا چاہیے، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر وہ ذکر بھی ہوا کہ قیامت کے دن 5 سوالات ہونے، ایک حدیث کے مطابق سوالات تو اور بھی ہیں. یہ 5 سوال کے جواب دیے بغیر بندہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا. زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، مال کمانے کے بارے میں، مال خرچ کرنے کے بارے میں، اور علم پر عمل کرنے کے بارے میں سوال ہوگا. پھر ایک طلب و تڑپ کی بات آئی، ایک طرف ابو لہب کی مثال تھی، دوسرے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا. نقطہ کیا ہے؟ اگر طلب اور تڑپ سچی ہو تو اللہ تعالیٰ حق تک بھی بندے کو پہنچاتا ہے، اور ماحول میں کس قدر ہی فتنے کیوں نہ ہوں اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت بھی فرمائے گا. ادھر طلب بھی ہو، ادھر دعا بھی ہو، اور اپنی سی کوشش بھی بندہ کرے تو اللہ تعالیٰ حق تک بندے کو پہنچاتا ہے. ہوتے ہوتے بات آئی تھی کہ علم نافع کے ذیل میں یہ نقطہ بھی رہے کہ جو بھی عصری علوم ہیں، جو بھی مادی علوم ہیں، جو بھی ٹیکنالوجی ہے، اس کو استعمال کیا جائے، اس کا حصول ہو. البتہ یہ شرط لازم رہے کہ جو ایک آنکھ ہے مادی علوم کی یہ تو کھلی ہے، تو دوسری آنکھ روحانی علم والی وہ بھی کھلی رہے. ہدایت کا علم کہہ لیں، وحی کا علم کہہ لیں، اور اقراء کے ساتھ بسم ربک کی شرط بھی سامنے رہے، تو یہ عصری علوم ہمارے لیے مفید ہوں گے. ہاں ابھی آپ فرما رہے تھے کہ کبھی مسلمان کے ایک ہاتھ میں قرآن حکیم ہوتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی. پھر آپ نے تسبیح کا ذکر کیا، میرا دل کیا کہ میں یہ عرض کروں کہ اب ایک ہاتھ میں اسمارٹ فون ہی ہوتا ہے. جی
تو ہم سب کو پتہ ہے کہ نتائج کیا نکل رہے ہیں. بہرحال تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا حصول یہ لازم ہے، دفاعی صلاحیت لازم ہے، جنگی صلاحیت کا حصول لازم ہے. سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے پالے تھے، قرآن پاک ذکر کرتا ہے، تو پیغمبر نے گھوڑوں کو اگر پالا تو راہ خدا میں قتال کرنے کے لیے پالا، اس وقت گھوڑے اویلیبل تھے. جی نبی مکرم علیہ السلام کا دور آیا تو آپ نے صحابہ کرام کو تلواروں کا استعمال بھی کرنا بتایا. تلواریں تو استعمال ہوتی تھی عرب میں، آپ نے تیر بنانے کا فن سیکھنے کا حکم دیا صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. اور اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے تو گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. آپ کی زرہ جو تھی وہ کسی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی، اس کے عوض آپ نے قرض لیا ہوگا. اور یاد رہے کہ حضور کا قرض لینا اپنے لیے نہیں، مخلوق کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہوا کرتا تھا. جو کے بس چند دانے گھر میں تھے، مگر 9 تلواریں نبی علیہ السلام کے حجرہ مبارک میں لٹکی ہوئی تھیں. ہم نے سورہ انفال کی آیت کا حوالہ دیا تھا، سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے، وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. جو تمہارے اندر استطاعت وہ استطاعت کا استعمال کرو، اور جو قوت تم پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے اور پھینکنے کی قوت یعنی رما جسے حدیث میں کہا گیا. تو اللہ کے قرآن پاک کہہ رہے ہیں کہ جو پلے ہوئے گھوڑے اور قوت تم حاصل کر سکتے ہو استطاعت کو استعمال میں لگاؤ. اور اس ساری دفاعی صلاحیت یا جنگی صلاحیت کا حصول کیا ہوگا، اس کا مقصد کیا ہوگا، اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو تم مرعوب رکھ سکو. مجھے یاد آیا قرآن پاک کے 27 پارے میں ایک سورت ہے سورۃ الحدید، حدید کہتے ہیں لوہے کو، اور سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. ہم نے لوہا بھی پیدا کیا جس میں جنگ کی صلاحیت ہے. تم نے اور چیزیں بنا لی، یہ ضمنی بات ہے، لوہے میں قوت ہے جنگی صلاحیت کی. آج اگر آپ جہاز استعمال کر لیں، میزلز استعمال کر لیں، شٹل استعمال کر لیں جو اسپیس میں ہم بھیج رہے ہیں، واٹ ایور اٹ مے بی، اور گن استعمال کر لیں، لوہا استعمال ہو رہا ہے. اللہ کہتا ہے جنگی صلاحیت تمہارے پاس ہونی چاہیے. اصل میں طاقت کے توازن کو دیکھیے، ایک بڑا اچھا سمجھ کے جو ہم طالب علم تھے تو جو مباحثے ہوتے تھے مختلف کالجوں میں مباحثے ہوا کرتے تھے، تو زیادہ تر جو ہے وہ مباحثوں میں جو موضوعات رکھے جاتے اس میں ایک موضوع بڑا اہم ہوتا ہے جو مجھے بڑا اٹریکٹ کرتا تھا، امن کے لیے جنگ ضروری ہے. ہمارے ہاں ہمارے ریاستی اداروں نے 2-3 بڑی بڑی ایکسپوز کی، ایکسپو جو لگتی ہیں بڑی بڑی نمائشیں، اس کا بڑا زبردست ٹائٹل تھا. ایک کسی نے کہا تھا نا، غیروں نے وار فار پیس، ہم نے اعلان کیا، ہم نے سلوگن لگایا، مجھے بڑا اچھا لگا. اور وہی بات آپ بیان فرما رہے ہیں، ویپنز فار پیس، ویپنز ہتھیار جو ہے، اگلے کو پتا ہو کہ میں اگر کچھ کرنے جاؤں گا تو اگلا فارغ نہیں بیٹھا ہوا، چونیاں بن کے نہیں بیٹھا ہوا، اس کے پاس بھی کوئی منہ بھی مار دے گا مجھے، تو یہ پیس ہی ہوگا نا. پھر دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے جنگ کے لیے تیار رہنا ضروری تھا. جنگ جارحیت نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. اسلام ظلم کرنے اور جارحیت کی اجازت ہی نہیں دیتا، لیکن اپنے تحفظ کے لیے اور دوسرے کے شر کو روکنے کے لیے مسلح ہو کے رہنا ضروری ہے. اس کی ترغیب ہمیں اسلام دیتا ہے، قرآن دیتا ہے. مطلب یہ کوئی میں اپنی جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے. ظاہر ہے یہی چیز ہم سے ختم ہوئی ہے، ہم نے اس کو اگنور کیا، نظر انداز کیا ہے. اور دشمن جب چاہتا ہے اٹھتا آنکھیں دکھاتا ہے، گھور گھور کے دیکھتا ہے ہمیں، اور ہم کہتے ہیں اچھا بھائی صاحب صحیح ہے، دیکھ لیں گے کیا ہوا. اب دیکھیے جنگ کی آپ نے بات کی نا، ہم نے پہلے بھی اس پروگرام میں ماشاءاللہ برسوں سے سلسلہ اللہ کی توفیق سے چل رہا ہے. ہم نے ذکر کیا جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم بقدم مطالعہ کرتے کرتے آگے بڑھ رہے تھے، جب غزوات کا بیان ہے، ہم نے کتنی تفصیلی بات کی. غزوات میں جنگ تو ہوگی، تو جنگ کے مقاصد کیا ہے، حکمتیں کیا ہیں، جنگ کی اخلاقیات کیا ہے، جنگ کو کیسی تہذیب رسول اللہ علیہ السلام نے سکھائی، کیسے آداب رسول اللہ علیہ السلام نے سکھائے، کیسی اس کو ریفائن کیا رسول اللہ علیہ السلام نے. تو ہم قرآن پاک پڑھ جائیں. پہلے چند احادیث کا حوالہ کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے کسی کو ذمہ دار بنا کر کسی علاقے میں بھیجتے، آپ کی تعلیم تھی صبح ہی صبح حملہ نہ کرنا، انتظار کرنا. اگر اذان کی آواز آ جائے تو اس کا مطلب ہے وہاں مسلمان موجود ہیں، اس کے بعد اگر نہیں پھر حملہ کرنا. یہ بڑی اہم بات حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ فرماتے ہیں بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، جانوروں کو قتل نہ کرنا، درختوں کو نہ کاٹنا، ٹھیک ہے. اور کوئی اگر راہب خانے میں، راہب عبادت میں مشغول ہے، اسے ہاتھ نہ لگانا. کوئی اپنی عبادت گاہ کے اندر اپنے طریقے پر عبادت میں مطلوب ہے مشغول ہے، چھوڑ دینا.
جو گھر کا دروازہ بند کر لے چھوڑ دینا، جو ہتھیار ڈال دے چھوڑ دینا، جو پناہ مانگے امن مانگے دے دینا، او بھائی بچا کون اب؟ جو لڑنے پہ آمادہ ہے، تو آؤ پھر لڑو، پھر میدان میں فیصلہ ہوگا۔ جو بدماشی پہ آمادہ ہے اس سے لڑو۔ اچھا، یہ ہدایات حضور کی موجود ہے احادیث مبارکہ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ایک اور انداز بھی کیا تھا؟ کسی علاقے کی طرف پیش قدمی کا ارادہ ہے، پہلے ان کو اسلام کی دعوت پیش کرو، قبول کر لو، برابر کے بھائی بن جاؤ۔ اچھا نہیں قبول کرنا چاہتے تو اب اللہ نے ہمیں طاقت دے دی، اور یہ طاقت پیغمبر کیوں استعمال کریں گے؟ ابھی سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کا ذکر آیا تو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو، ہاں مشہور نام اس کا بلقیس ہے، تو ملکہ سبا کو پیغام بھیجا تھا نا، اور کیا خط ہے سلیمان علیہ السلام کا؟ آپ کا تو یہ پورا شعبہ ہے ماشاءاللہ کمیونیکیشن کا۔ انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ اللہ اکبر، کیا روب ہے! ہاں اللہ کی طرف سے ہے اور سلیمان کی طرف سے ہے، اللہ کے نام سے ہے، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم۔ اللہ تعالی علیہ، ہمارے مقابلے میں سرکشی نہ کرنا، وَأْتُونِي مسلمین، اور مسلم ہو کر آ جاؤ ہمارے پاس۔ اللہ اکبر! تو پیغمبر کو اللہ نے بادشاہت دی ہے، بے شک قوت دی ہے، طاقت دی ہے، گھوڑے دیے ہیں، وسائل دیے ہیں، تو وہ زمین سے سرکشی کو ختم کرنے، شرک کو مٹانے کے لیے یہ بھی مقصد ہمیں ملتا ہے۔ پھر قرآن پاک پڑھ جائیے، مظلوم کی داد رسی، ظالم کا ہاتھ روکنے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا کلمہ سربلند ہو، یہ کئی مقاصد، مظلوم کی داد رسی، ظالم کا ہاتھ روکا جائے، اور اللہ کا کلمہ سربلند ہو، یہ مقاصد قتال کے بار بار قرآن بیان کرتا ہے۔ ابھی ناظرین اس پہ بات کرتے ہیں، چونکہ ایک موضوع چھڑ گیا ہے اور بہت اہم ہے، اور آج کے تناظر میں بہت زیادہ اہم ہے کہ وقفہ لینے پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی تھی جنگ و جدال کے حوالے سے، جنگ اسلام میں جنگ و جدال کے اخلاقیات، قانون سب سارے کے سارے موجود ہیں۔ جب جنگی قیدی آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوج کے قبضے میں، حضور کی نگرانی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہا کہ ان کا خیال رکھنا، ان کی اچھی مطلب مہربانی، ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنا۔ تو تاریخ میں عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں کہ صحابہ کرام خود تو جو ہے وہ کھجور کھا لیتے تھے، اور اپنے جنگی قیدیوں کو گندم کی روٹی اس وقت کھلانا بڑا مہنگا تھا، کھجور تو بہت سستی تھی، کھجور کھاتے تھے اور انہیں گندم کی روٹیاں کھلاتے تھے۔ تو وہ جو قیدی جب رہا ہوئے، ان میں سے بیشتر قیدی صرف اسی لیے مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا یار یہ کیسے لوگ ہیں، ہم جنگی قیدی، ہمیں آ رہا اتنا خیال رکھتے ہیں، اتنا کھلاتے پلاتے، خود فاقہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ لوگ جو رہا کیے گئے بعد میں فدیے یا ویسے ہی، انہوں نے جا کے لوگوں کو بتایا بھائی یہ قوم تو عجیب و غریب قسم کی قوم ہے، تو اپنے قیدیوں کا اتنا خیال رکھتی جتنا اپنے گھر والوں کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور خدا کی قسم ہمارا دین اتنا پیارا ہے کہ جو رویے ہیں نا، یہ رویے دلوں کو جیتتے ہیں۔ جنگ ہمارے رب نے حکم دیا ہے، جب جنگ کی ضرورت ہوگی جنگ بھی کی جائے گی، مگر جنگ کو تہذیب بھی دی گئی، جنگ کو مقاصد دیے گئے، جنگ کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں، اور دنیا کی جنگیں، دنیا کے قبضے کرنے والوں کی جنگیں، وہ تو تباہی، بربادی، ذلت، رسوائی اور عصمتوں کو پامال کرنا، اس سے آگے کیا ہے؟ اس میں کچھ بھی نہیں۔ مگر ادھر کیا ہے، جو بھی آپ نے صحابہ کرام کا ذکر کیا، تو صحابہ کرام کا ذکر تو 14 صدیوں پہلے کا ہو گیا، یہ تو آج کا ذکر آج کیسا ہوا ہے؟ یہ جو ایمان والوں کا کردار ہوتا ہے، اور وہ جو ان کا کردار دلوں کو فتح کرتا ہے، یہ بڑی شے ہے۔ اور جنگی حالات میں کردار ہو، اندازہ کریں، جنگی حالات میں اگر مسلمان کا کردار ہو، تو امن کے حالات میں مسلمان اگر واقعتاً مسلمان ہے، باعمل مسلمان ہے، تو اس کا کردار کتنا عظیم ہے۔ ہم جیسا نہیں ہے، ہم تو سو کالڈ مسلمان ہیں نا کہلانے کے، جو با کردار مسلمان ہے اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہے، اس کی زندگی کچھ اور ہے، وہ ہم جیسا نہیں ہے۔ وہ خوف خدا، وہ کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا، میں خود سپردگی کی بات آئی تھی پچھلے پروگرام میں نے تو سپرد کر دیا، اس نے یہ کہا ہے، وہ کبھی کسی اس طرف جائے گا ہی نہیں جو خلاف اسلام ہو کہ نہیں میرے رب کا حکم میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا معاملہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام والا ہوگا کہ گناہ کی ترغیب بھی موجود ہے، سہولتیں بھی موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، اس کے بعد کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے بچا لے۔ تو وہ اس کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ کی طرف جانے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔
تو ظاہر ہے جس قوم کا یہ عالم، جس ملت کا یہ عالم ہو، جس امت کا یہ عالم ہو، اس کے تو معاملات ہی کچھ اور ہوں گے، لیکن ہم نہ تو وہ امت ہیں اور نہ وہ ملت ہیں۔ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم امتی ہونے کے دعوے دار ہیں، صرف دعوے دار ہیں، مگر بخدا ہم اپنے اعمال کو چیک کر لیں، ہم دعوے دار ہیں صرف، ہم اپنے اعمال کو چیک کر ان لیں۔ میں بھی شامل ہوں۔ ظاہر ہے میں بھی آپ سے اتنی باتیں ضرور کر رہا ہوں، لیکن معاملات میرے بھی درست نہیں ہیں، میں اپنے آپ کے خود احتساب کرنے کو تیار ہوں۔ تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آمین۔ یعنی ایک طرف وہ ہیں جو سارے کفر کا جبر برداشت کرتے ہوئے اپنے بچوں کو پیش کر رہے ہیں راہ خدا میں، اپنے جوانوں کو پیش کر رہے ہیں۔ ایک 70 سالہ ماں کا ذکر سب کے علم میں ہے، 5 کے 5 بیٹے اس کے شہید ہو چکے ہیں، اور وہ جو ان کے حماس کے سربراہ ہیں، پوتے بھی گئے اور بیٹے بھی گئے اور پوتی بھی چلی گئی، ہاں، اور وہ کہتے ہیں کہ باقی مسلمان بھی شہید ہوئے، وہ بھی اللہ کے بندے، وہ بھی شہداء، ہمارے بیٹے پوتے چلے گئے تو کوئی خاص بات تو نہیں ہے نا کہ ہم اپنے لیے کوئی مقام دیگر سمجھیں، یہ بھی مسلمانوں کے بچے، مسلمانوں کے پوتے گئے ہیں۔ یعنی ایک طرف یہ عالم ہے اور ایک طرف ہمارا عالم ہو کہ ہمارے پاس اللہ اکبر کی صدا پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کا وقت نہ ہو، ہمارے پاس اللہ کے کلام کو کھولنے کا وقت نہ ہو، وہاں بچے چھوٹے چھوٹے جن کی ٹانگوں کا آپریشن ہونا ہے، اینستھیزیا اور جس کو آپ کہتے ہیں آپریشن تھیٹر کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں، اور وہ بچے کہتے ہیں ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تم ہمارا پیر کاٹ دو، اور ہمارے پاس قرآن پاک کھولنے کا ٹائم نہیں ہے۔ جی ہمیں فکر یہ لگی پڑی ہے کہ ہماری دسترخوان پر تیسرا آئٹم کیوں نہیں ہے، میٹھے کا دوسرا آئٹم کیوں نہیں ہے، شادی بیاہ میں 50 لاکھ خرچ ہو گئے، بڑا گزارے لائق معاملہ ہوا، 1 کروڑ ہم خرچہ نہ کر سکے، اور وہاں دال کے حصول کے لیے بچوں کی لائنیں لگی ہیں اور ادھر ان پر بمبارڈمنٹ ہوتی ہے، اس میں وہ شہید ہو رہے ہوتے ہیں۔ مجھے معاف کیجیے گا میں بھی بڑی باتیں کر رہا ہوں، لیکن قرآن ہمیں کہتا ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں، ناظرین کھولیے گا، 27واں پارہ ہے قرآن پاک کا، 27واں پارہ، اور سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اب بھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھے، اور جو حق میں سے، قرآن میں سے اللہ نے نازل فرمایا، ان سے ان کے دل کانپ اٹھیں، اب بھی ہم ہلنے کو تیار نہیں ہیں۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ دنیا بھر کے مسلمان مومن بالکل ایک جسم کی طرح ہیں، کسی ایک جز کو یعنی دنیا میں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو دنیا کے دوسرے کونے کا مسلمان تڑپ اٹھتا ہے۔ میں تو نہیں تڑپ رہا، اللہ مجھے ہدایت دے، میں تو نہیں تڑپ رہا، میری تو وہ تمام تعیشات جاری ہیں، اسی طرح کھا رہے ہیں، اسی طرح پی رہے ہیں، اسی طرح رہ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہمیں وہ درد ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں وہ پہنچ گئے، ہمیں پہنچنا ہے، وہ تو کامیاب ہو گئے، میں اللہ جانے کیا جواب دوں گا جا کے، میرے پاس ان تمام حرکتوں کا اور ان تمام کرتوتوں کا کیا جسٹیفیکیشن ہوگا، میں کیسے اپنی وضاحت کر سکوں۔ بہرحال ایک بات ہے جو گفتگو کے دوران نکلی اور آگے بڑھ گئی، تو یہ کہ اپنے آپ کو دشمن کے مقابلے کے تیار رکھنے کا قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے۔ جاہریت کا حکم نہیں ملا ہمیں کہیں بھی، جاہریت سے ہمیں منع کیا گیا ہے، تکلیف پہنچانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، زبردستی جنگ میں کودنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، جنگ مسلط کر دی جائے تب بھی اوائڈ کرنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن اگر زندگی اور موت کا ہی مسئلہ ہو جائے کہ اب جنگ کی اوائڈ ہی نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدید ٹیکنالوجی حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا۔ حضرت سلمان فارسی سے پوچھا انہوں نے کہ بھئی جنگوں میں کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا خندق کھودتے ہیں، آپ نے کہا خندق کھودو۔ منجنیق استعمال، اب آپ پتہ نہیں آج کی ہماری جو نئی نسل ہے اس نے منجنیق کا نام بھی شاید پہلی مرتبہ سنا ہوگا کہ یہ منجنیق ہوتی کیا ہے۔ منجنیق اصل میں وہ چیز ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو شیطان نے آ کے ایک چیز بنا کے دکھائی تھی کہ اس سے پھینکو، چونکہ بہت دور ہے حوض جس میں آگ جلائی گئی ہے، تو وہ ایک چیز ہوتی ہے ٹرالی ٹائپ کی چیز، اور اس میں چاروں طرف جو ہے رسیاں بندھی ہوئی، اس طرح گھماتے ہیں بہت زور سے، اس طرح گھما کے اور پھر چھوڑ دیتے ہیں دوسرے اس کے، تو وہ دور تک جیسے ہمارے یہاں غلیل کا ایک نظام ہے، غلیل ہے اس کی ذرا بڑی شکل بنا دیں، ہاں ذرا بڑی شکل۔ سندھ میں تو وہ منجنیق جو ہے وہ یہاں محمد بن قاسم کا جو وہ علاقہ ہے وہاں وہ منجنیق رکھی بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا منجنیق ہے تو منجنیق بھی استعمال ہوئی، اور غالباً خیبر میں ہی استعمال ہوئی تھی،
اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں خود تیر چلائے ہیں. آپ تیر چلاتے تھے اور گردن کو آگے دیکھتے تھے تیر لگا کس کو جا کے. جی یہ بھمبور کا علاقہ شاید آپ ذکر بھمبور کی بات ہوئی تھی. ہاں یہ محمد بن قاسم کا وہ کچھ نوادرات ہیں بھمبور کا علاقہ. تو جدید ہتھیار اختیار کرنے میں اگر ہم نے ایٹم بم بنایا تو ہم نے کوئی وہ نہیں کیا, ہم نے اسلام کی دی ہوئی تعلیمات کے عین مطابق یہ کام کیا. ہم نے اگر میزائل بنائے تو ہم نے اصل میں عین مطابق جو ہے اسلامی تعلیم کہ جس زمانے کی جو ٹیکنالوجی اسے اختیار کیا جائے. جی ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے انشاءاللہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات یہ چل رہی تھی بھائی جو بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچ گئی کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ اگر اچھا یہ جو کچھ ساری باتیں ہیں یہ قرآن کا ترجمہ ہے. قرآن نے کیا حکم, آج پتہ چلا نا قرآن نے کیا حکم دیا ہے, کیسے معاملات ہوں تو کیا کرنا چاہیے, کن معاملات میں جھک کے رہنا چاہیے, کن معاملات میں سر اٹھا کے رہنا چاہیے, یہ سب چیزیں. تو بات یہاں ہوئی تھی, یہ شروع ہوئی تھی جو پچھلے سے پچھلا پروگرام تھا کہ اگر قرآن حکیم کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اصل میں ہماری مصیبت یہ ہے کہ جو بے حسی ہم پہ تاری وہ صرف اس وجہ سے تاری کہ ہم قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھتے اور ہمارا ایمان تازہ نہیں ہوتا. تو اگر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں کیا کیا معاملات کیے ہیں. تو عرض یہ کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ جب سورہ غالباً الم تر کیف سورہ فیل کہلاتی ہے, سورہ فیل سے لے کے سورہ ناس تک انہی میں سے کچھ صورتیں جو ہیں وہ لوگوں کو یاد ہوتی ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں. بعض کو سارا یہاں سے یہاں تک کا سلسلہ یاد ہوتا ہے. ان آیتوں صورتوں کو جنہیں ہم پڑھتے ہیں اس کی ایک ایک صورت کا ترجمہ اور جو بھی آپ کے پسندیدہ عالم ہیں آپ کے مسلک کے حساب سے آپ کے اس عقیدے کے طور ان کی تفسیر اسے پڑھ کے دیکھیں کہ یہ ہے کیا. تو پھر جب نماز پڑھنے ہم کھڑے ہوں گے نا تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. سورہ فیل اگر یاد کر لیں گے اور جب نماز پڑھ رہے ہوں گے تو وہ سارا واقعہ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں گھوم رہا ہوگا کہ جو اللہ کا سرکش ہے, جو اللہ کا باغی ہے, تو اللہ اتنے قدرت والا ہے کہ وہ اتنی سی کنکریوں سے بھوسے کی طرح پامال کر دیتا ہے. جی اور پھر اور نقطہ کیا ہے, گھر کس کا ہے؟ اللہ کا. اس نے حفاظت فرمائی. نمبر 1, اس واقعے کی 50 دن کے بعد نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے. رسول کس کے ہیں؟ اللہ کے. اشارہ ہو گیا حفاظت کون فرمائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب دل سے ایک بات سمجھنے کی ہے, ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے. کس کے نام لیوائیں؟ اللہ کے. اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ, یہ اصل نقطہ ہے. ورنہ آج کلمہ گو مسلمان 2 ارب تو ہے نا, لیکن کلمہ گو مسلمانوں کی حالت کیا ہے جی؟ لاکھوں نے عمروں میں دعائیں کی ہیں, کروڑوں نے عمروں میں دعائیں کی ہیں, رو رو کے تکمیل قرآن میں دعائیں ہوئی ہیں, حرمین شریفین میں بھی ہوئی ہیں, پوری دنیا میں ہوئی ہیں, مگر ہماری حالت بدل رہی. اگر دعاؤں سے حالت بدلتی تو رسول اللہ احد میں کیوں جاتے, بدر میں کیوں جاتے؟ جی کبھی مطلب ہم نے بار بار اس پر بات کی ہے, ہم ذرا خوش فہمیوں سے نکالیں اپنے آپ کو. آج حالت کیا ہے ہماری؟ ہم کسی پوزیشن میں نہیں, ہم 2 ارب مسلمان پانی کی ایک بوٹل اپنے بھائیوں کو پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں. بات کیا چلی؟ گھر اللہ کا, اللہ نے حفاظت فرمائی اور چھوٹے چھوٹے پرندے کنکریاں ان کی چونچوں میں, اللہ نے ہاتھیوں کو مار ڈالا, لشکر تباہ کیا, اور ایک چھوڑا ابرہا, اس کو اتنی مہلت اللہ نے دی کہ اپنے علاقے میں پہنچے, وہاں پہنچا اس کا سینہ پھٹا, کلیجہ نکل گیا, برباد ہو گیا, تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے, عبرت کا نشان بنا دیا. گھر اللہ کا حفاظت اللہ نے فرمائی. 50 دن کے بعد اس واقعے کے نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت عربوں کو پہلے ہی بتا دیا, قریش والوں کو, کہ گھر اللہ کا حفاظت اللہ نے فرمائی. رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس بعد آغاز وحی ہے, لیکن اشارہ ہو گیا کہ رسول اللہ کے اللہ حفاظت فرمائے گا. آج ہم بھی اللہ کے نام لیوا ہیں, مگر مخلص ہو جائیں تو اللہ ہماری بھی حفاظت, اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے گا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ ہے اس وقت ہمارا مسئلہ. اصل مسئلہ سارا وہی ہے کہ ہم پہ اثر اس لیے نہیں ہوتا, ہمارے دل اس لیے نہیں بدلتے, ہمارے اندر سے اسپارک مطلب ایک چنگاری اس لیے نہیں نکلتی, ہمیں پتہ ہی نہیں نا ہم پڑھ کیا رہے ہیں, ہمارا رب ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے. میں اس میں شامل ہوں, پہلے مجھے نہیں پتہ کہ میرا رب مجھ سے کیا باتیں کرتا ہے. میں جا کے نماز پڑھتا ہوں, روانی کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں, 2 رکعتیں بھولتا ہوں, اس میں سے کبھی سجدہ کرنا بھولتا ہوں, کبھی رکوع کرنا بھولتا ہوں, کبھی تسبیح پڑھ جانا بھول جاتا ہوں. یعنی میری تو نماز کی بھی پوزیشن ہے, تو مجھے کیا پتہ چلے گا میرا رب کیا کہہ رہا ہے.
تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے کہ میں پہلے تو اپنی نمازیں درست کروں، اس کے بعد آپ تمام حضرات بھی جو ہے کوشش کریں، ہو سکتا ہے اور ہمارے لیے دعا بھی کریں، ہم دونوں کے لیے، خاص طور پر میرے لیے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جتنی باتیں ہم کرتے ہیں پروردگار ان باتوں کے مطابق ہماری زندگی بنا دے، تاکہ ہم جو ہیں وہ باتیں کرنے والے نہ رہیں، کچھ کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ اور ہر آدمی کی تڑپ یہی ہوتی ہے۔ دیکھیے مسئلہ سارا یہ ہے کہ بھائی بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں، ہم دونوں کو ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے۔ اور مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے حق میں دعا اس کی غیر موجودگی میں قبول ہوتی ہے، اللہ اس کے لیے قبول کرتا اور اس کے طفیل اس کی بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو دعا تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے کرنی چاہیے، خیر خواہی کرنی چاہیے۔ اچھا، خیر خواہی والی حدیث بھی بہت پیاری ہے، حدیث مبارک ہے صحیح مسلم شریف میں، الدین النصیحہ، دین وفاداری اور خیر خواہی کا نام ہے، للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم۔ کس کے ساتھ وفاداری؟ اللہ کے ساتھ وفاداری، اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری، اس کے حقوق ادا کرنا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ وفاداری، ان سے محبت، ان کی اطاعت اور ان کی اتباع اور ان کے مشن میں شریک ہونا، اور مسلمانوں کے ائمہ، وہ ذمہ داران ہوں، حکمراں ہوں، ان کے ساتھ خیر خواہی، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ پھر وہ آپ نے حدیث کی طرف اشارہ کیا، ساری امت ایک جسم کی مانند ہے نا، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم محسوس کرے۔ وہ بھائی میں تکلیف کو محسوس تو کروں، ہزاروں لاشوں کے گردے ظاہر اختیار نہ ہو مجھے، نہ ہو، میں نہیں کر سکتا، کچھ میرے بس میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، ظاہر یہ ریاستوں کا کام ہوتا ہے، میرے بس میں، میرے اختیار میں نہیں، دل میں تو تڑپ رہنی چاہیے نا، دل سے تو برا سمجھیں، تکلیف تو ہونی چاہیے نا، مطلب پزا کھاتے وقت سوچنا تو چاہیے نا، کسی کو روٹ کی روٹی بھی نہیں مل رہی ہے، میں پزا کھا رہا ہوں، ایک تکلیف ہونی نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات بلند ہوتی ہے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، دل میں تکلیف کو محسوس کریں، اللہ کے سامنے آنسوؤں سے دعائیں بھی مانگیں، قنوت نازلہ نبی علیہ السلام نے سکھائی ہمیں، نہیں ہے ہمارے مساجد میں اہتمام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ظالم و جابروں کے لیے بد دعائیں کی ہیں، اللہ ان کے گھروں کو برباد کر دیں، دمر دیارہم وشتت شملہم والقی فی قلوبہم الرعب وانزل بہم بأسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین۔ اللہ ایسا عذاب ان پر نازل کر جیسے کہ جو مجرمین کی قوم سے ٹالا نہ جائے۔ یہ فجر کی احناف کے ہاں تو یہ مسئلہ ہے، فجر کی نماز میں قنوت نازلہ دوسری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر یا بغیر ہاتھ اٹھائے، تفصیل ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا اللہ کے رسول کی سنت ہے، ہم دعائیں بھی نہیں کر رہے ہیں۔ دعا کرنے میں کون سا ریاست کا مسئلہ آتا ہے، دعا کرنے میں کون سا حکومت کا مسئلہ آتا ہے؟ اور دل سرچ کروں، ہمارے حرم دو نہیں تین ہیں، حرم مکہ، حرم مدینہ اور حرم اقصی، یہ قبلہ اول ہے ہمارا۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کے بارے میں ہماری حساسیت ہونی چاہیے اور ہماری آواز بلند ہونی چاہیے۔ اور میں نے جمعے کے خطبات میں بھی کہا اور جگہوں پر بھی کہا، ہم سب نے مرنا ہے، ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، ہم نے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم سے سوال ہوگا اس بارے میں، ہم اپنے حصے کا کام ضرور اس میں کریں انشاءاللہ۔ تو ناظرین مطلب یہ ایک پروگرام، ایک درد دل کے حوالے سے ایک بات ہوئی ہے آپ سے کہ جہاں بینگ مسلم یہ مجبوری ہے ہماری، لازم ہے ہم پہ یہ باتیں کرنا، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اپنی حصے کا کام جس سطح پر بھی جتنے اختیارات کے ساتھ ہیں ہمیں اس پہ کرنا چاہیے۔ اور یہ کوئی ایسا بات نہیں کہ ہم کوئی جاریت کا مظاہرہ کریں یا یہ کریں، ہم یہ کہ ظلم کے خلاف جو ہے، چونکہ اللہ کے رسول نے کافروں کے درمیان میں رہ کر حلف الفضول جیسا معاہدہ کیا تھا اور اس میں عملی طور پر شریک ہوئے تھے، مظلوم کی داد رسی، کسی کافر کے بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، مظلوم کی داد رسی والا حلف الفضول جو ہے وہ خود رسول اللہ نے کرایا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورا اختیار کے ساتھ مدینہ میں ریاست قائم ہو گئی تو اس وقت بھی آپ کا ایک ارشاد مبارک کہتا ہے کہ اگر ایسے کسی معاہدے میں مجھے آج بھی شریک ہونا پڑا تو میں اس میں شریک ہو جاؤں گا۔ بالکل، تو آج ہی ہم سب کا دیکھیے، جو غیر مسلم بڑے بڑے مظاہرے کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ انسانیت ہے نا، وہ انسانیت کے ناطے ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام و قرآن کے ماننے والے ہیں، اور ہمارے قبلہ اول پر قبضے کا معاملہ، ہمارے بھائیوں بہنوں بچوں عورتوں بوڑھوں کے لاشوں کا معاملہ، تو غیر مسلم تو ہمیں تماچا مار رہے ہیں، غیرت دلا رہے ہیں، ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں۔ تو وہ تو محض انسان ہونے کے ناطے کر رہے ہیں، تو مسلمان ہونے کے ناطے میں کتنا زیادہ کرنا چاہیے، یہ ہے ہمارے غور و فکر کا مقام، خدا کی قسم۔
اب ناظرین اکرام یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں ہاں، اور بہرحال ایک درد دل کی بات ہے، چونکہ یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، اس نے یہ بات آپ کے درمیان جو ہے وہ کی۔ ظاہر ہے اپنوں ہی سے باتیں کی جاتی، غیروں سے تو نہیں کی جاتی، وہ ہم نے کی، شجاع صاحب نے بھی کی، ہم نے بھی کی۔ اب بہرحال ہمیں اس پر سوچنا بھی چاہیے، اور عمل جہاں تک ہم اپنی استطاعت کے مطابق جو عمل کر سکتے ہیں اسے کرنا چاہیے۔ اب چونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث ہدیہ کریں، پھر ہم آپ سے رخصت ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے، جس میں ابھی جو ہم نے کلام کی اسی کا تسلسل، کہ جو تم میں سے بدی کو، برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ اگر ہاتھ کی طاقت نہیں، زبان سے بدلے اس کو، اور اگر زبان کی طاقت بھی نہیں تو دل میں برا جانے، لیکن جان رکھے کہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو ہاتھ سے بدل دو بدی کو، ہاتھ کی طاقت نہیں، زبان کی طاقت نہیں، دل میں برا جانو، لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی